बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तंग आमद बजंग आमद। एक जानिब तो इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान करके जनरल आसिम मुनीर को मुश्किल में डाल दिया है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली मुरतब की है उस पर बात करेंगे। फिर शेख रशीद के खिलाफ पुलिस रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है और कराची पुलिस का राहदारी रिमांड की दरख्वास्त को भी मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद किया है और जरदारी टोले के मुंह पर एक दफ़ा फिर कालक पड़ी है। और शेख रशीद ने आज जो जज साहिब के सामने इंकशाफात किए, फिर धक्का देने वाला वो कौन शख्स था उस पर भी हम बात करेंगे। और डॉक्टर शहबाज गिल से करीबी दोस्तों ने बेवफाई की है। आज उन्होंने सच उगल दिया है और ज़हन के अंदर के गुबार को उन्होंने हटाने की कोशिश की है। ये क्या मामला है, मुख्तसरन हम पहले इस पर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से कल भी मैंने बात की और ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड था कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अगरचे जब वो वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर थे, मुआवने खुसूसी थे, तो उनकी ज़ुबान से कई मरतबा तलख जुमले सादिर होते थे जिस पर बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के अंदर, और वो इमरान खान का कुर्ब जो उन्हें हासिल था उस पर जेलसी फील करते थे। इसलिए जब उनकी गिरफ्तारी अमल में आई तो बहुत सारे पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो भी खुश हुए, लेकिन जिस तरह उनको टॉर्चर का निशाना बनाया गया, जिस तरह उनका तमाशा बनाया गया, मीडिया के अंदर बैठे लोगों ने जिस तरह मजाक उड़ाया, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इमरान खान का करीबी बंदा होने की वजह से इमरान खान के कुछ राज लेने की कोशिश की गई, लेकिन उस शख्स ने वो तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन इस तरह वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुए। यही वजह है कि उनका नाम अब पार्टी के अंदर सुनहरी हरूफ में लिखा गया। लेकिन अब भी उनको शिकवा है कि इस मुश्किल दौर के अंदर बहुत सारे लोग जो मेरे राब्ते में रहते थे उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया और उन्होंने बेवफाई की। कल उन्होंने ये बात कही है। उनका कहना है कि मुझे खुद नहीं समझ आज मैं अचानक से सारा दिन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड क्यों कर रहा हूँ। यकीन करें, मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। मैं आपका मकरूज़ हूँ। दुआ करें मैं आपसे वफा कर सकूँ। उनका कहना था कि तकरीबन रोज़ मिलने वालों की शक्ल 6 माह से नज़र ना आई, लेकिन अजनबी अवाम माओ बहनों ने बेशुमार मोहब्बत बख्शी। शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपनी हालिया ट्वीट में कहा है कि इस सारे वाक़े में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 2-3 दोस्तों के सिवा सारे बाकी दोस्त जो हैं वो गायब हो गए। वो जिनसे एक दिन में कई बार बात होती थी, अब उनसे महीनों बात नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि तकरीबन रोज़ मिलने वालों की शक्ल 6 माह से नज़र नहीं आई, लेकिन अजनबी अवाम माओ बहनों ने बेशुमार मोहब्बत बख्शी। फिर ये भी कहा कि जो हुआ, जैसे अभी हो रहा है, मुझे पता है आप सबको नज़र आ रहा है, आप महसूस कर रहे होंगे। मेरे कहे बगैर आप सब समझते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब इमरान खान भी आज जमान पार्क के अंदर अवाम से मुखातिब थे। उसमें डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद का भी उन्होंने जिक्र किया, इजहार किया। कुछ इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि इमरान खान से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरा ख्याल है शायद ऐसी बात दुरुस्त ना हो, इसकी कुछ और वजूहात होंगी, लेकिन इमरान खान से वो राब्ते के अंदर हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद को अदालत के अंदर पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शेख रशीद के खिलाफ मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। महफूज शुदा फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूटर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और शेख रशीद को 14 रोज़ा जिस्मानी जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म दिया। अब इस सब के अंदर कराची से आया हुआ भी एक शख्स था जो सहाफ़ी के रूप में था। जब उससे पूछा गया कि भाई आप कौन हैं, तो उसने कहा मैं डॉन का नुमाइंदा हूँ। तो वो सहाफ़ियों के रूप में अदालत में दाखिल हुआ। फिर उसने इस्तदा की कि हम इन्हें कराची ले जाना चाहते हैं। वजह क्या है? ताकि बिलावल जरदारी
اور جتنا یہ ایک بدماش ٹولہ ہے اسے خوش کرنا ہے۔ اب شیخ رشید کے ساتھ جو ہوا، جس طرح دھکے مارے گئے، وہ رلا دینے والے مناظر تھے۔ اس صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان کی جو پراسرار خاموشی ہے وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ آپ کے پاس از خود نوٹس کی قوت ہے۔ ارشد شریف شہید ہوئے، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، شہباز گل، فواد چودھری، اعظم سواتی، اب شیخ رشید کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، مگر آپ پردہ نشین بن کے بیٹھے ہیں۔ آپ کے از خود نوٹس کو عوام نے چاٹنا تو نہیں ہے۔ انصاف کا ترازو جو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اس انصاف کے ترازو کے جھکے ہوئے پلڑے کو آپ کب سیدھا کریں گے؟ یہ عوام آپ سے پوچھ رہی ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، مگر ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اب کل عمران ریاض کو جس طرح ایک مجسٹریٹ نے ضمانت دی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو کسی کو اب امید نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ضلعی عدالت نے یہ کام کر دکھایا، اور اب شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت دائر کی گئی ہے سیشن کورٹ کے اندر، اور سوموار کا دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، اور یقیناً سوموار کے دن پولیس کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمیں لیٹ پتہ چلا وغیرہ، تو پروسیکیوٹر ٹائم لے گا، تو اگلے 2-3 دن کے اندر ضمانت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس دوران جو سماعت جو ہوئی ہے، شیخ رشید نے عدالت میں کہا کہ مجھے ہسپتال بھیجا جائے، پیروں اور ہاتھوں پر خون ہے، میں ان سے بھیک نہیں مانگوں گا، بس میرے ہاتھوں کی پٹیاں کرا دی جائیں، مجھے کرسیوں سے باندھ کے رکھا گیا، جھوٹ بولنے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ 3 سے 6 بجے تک میرے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، آنکھیں بند کی گئیں، مجھے رینجرز کی سیکیورٹی چاہیے۔ عدالتی حکم پر شیخ رشید کی ہتھ کڑیاں بھی کھولی گئیں۔ پولیس نے استدعا کی کہ شیخ رشید کی وائس میچنگ کرا دی گئی، گرامیٹک ٹیسٹ کرانا ہے، جس پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ان کا ریکارڈ منگوائیں، 6 گھنٹے مجھے کہاں رکھا گیا۔ جج نے ریمارکس دیے، پولیس کو سننے دیں، پھر آپ کی سنیں گے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے وقت میں کوشش کی، جو ٹیسٹ کرا سکیں کرا دیے ہیں، دھکا بھی دیا گیا اور جان بوجھ کر بے شرمی کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ آپ ان کے سیاسی نقطہ نظر سے تو اختلاف کر سکتے ہیں، مگر کیا ایسا سلوک روا رکھنا کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول ہے؟ پھر وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کی عمر 73 سال ہے اور ان پر تشدد کیا گیا۔ ایس ایچ او کو کس نے حکم دیا شیخ رشید پر تشدد کرنے کا؟ قانون کے مطابق سوال پوچھیں، لیکن قانون تشدد کی اجازت نہیں دیتا۔ سردار عبدالرزاق نے دلائل میں کہا کہ شیخ رشید پر جو دفعات لگیں وہ نہیں بنتی۔ پروسیکیوشن کو تفتیش کے لیے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا۔ شیخ رشید پر رات کے وقت تشدد کیا گیا۔ شیخ رشید سینئر سیاستدان ہے، پولیس کس طرح انہیں ہینڈل کر رہی ہے؟ جسمانی ریمانڈ تفتیش کے لیے دیا گیا، لیکن پولیس نے ٹارچر کیا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ شیخ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے۔ ان کے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، عام شہریوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ سردار عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ شیخ رشید نے بیان دیا کہ عمران خان کے پاس قتل کے شواہد ہیں۔ پروسیکیوشن کے پاس شیخ رشید کے بیان کی ویڈیو موجود ہے اور شیخ رشید اپنے بیان کا اقرار کر رہے ہیں۔ جج نے شیخ رشید سے مکالمے میں کہا کہ آپ مجھے خون دکھا دیں گے؟ آپ کے ہاتھ پر تو خون ہے ہی نہیں، جس پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہ خون صاف کر دیا ہے۔ جج نے شیخ رشید کے وکیل کو ٹرانسکرپٹ پڑھنے کی ہدایت دی۔ وکیل عبدالرزاق نے کہا کہ شیخ رشید کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، مقدمے کے مطابق جو سیکشن لگی ہیں وہ بنتی ہی نہیں ہے، سیاسی بنیادوں میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی تھانہ صادق آباد میں درخواست دی گئی، لسبیلا میں FIR درج ہوئی۔ جب شیخ رشید اپنے بیان پر قائم ہے تو فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، مزید جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیس سے بھی ڈسچارج کیا جائے۔ شیخ رشید کی جانب سے سازش کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شیخ رشید کے دوسرے وکیل انتظار پنجوتھا نے بھی دلائل دیے کہ ہائی کورٹ نے پولیس نوٹس کو معطل کیا، توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ تو یہ اس وقت جو ہے صورتحال ہے، PTI کے لوگوں کو اور صحافیوں کو جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ زرداری ہو یا نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، یا یہ جو ریاست کے اندر شریف خاندان جو اتنا بڑا مافیا ہے، ان لوگوں کو اس طرح ہتھ کڑی لگا کے سب کے سامنے لایا جائے۔ تو جو ہمارے ادارے ہیں، جو ریاست اور قانون کے ادارے ہیں،
وہ ان کے آگے تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ تو شیخ رشید کو جو ہے وہ جس طرح سے مارا گیا، پھر ان کا موبائل جو ہے وہ چھینا گیا، تو یہ صورتحال جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پھر دوسری جانب عمران خان نے بھی آج گفتگو کی ہے، اور عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان لانگ مارچ کر چکے ہیں، عمران خان جو ہے وہ جلسے جلوس کر چکے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ ان جلسوں میں بھی شرکت کے لیے آئی، لانگ مارچ کے لیے بھی شرکت کے لیے آئی۔ اب عمران خان نے ایک دوسرا جو ہے وہ گیم کھیلی ہے، عمران خان نے ایک نیا جو ہے وہ پینترا بدلا ہے، اور عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ کس طریقے سے اس تحریک کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، ہمارا پاکستان کے اندر جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہم لائنوں کے اندر لگ جاتے ہیں، اور لائنوں میں لگنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے آٹا مہنگا کیا ہے اس کی خاطر نہیں نکلتے۔ غریب آدمی جو ہے وہ چند پیسوں کے فائدے کے لیے یوٹیلٹی سٹور کے سامنے جو ہے وہ لائن لگا لیتا ہے، لیکن یہ لوگ جو اس نظام کو تباہ کرنے والے ہیں، ان تباہ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کرنے کے لیے یا کھڑا ہونے کے لیے عوام جو ہے وہ اس طرح سے نکلی نہیں ہے جس طریقے سے نکلنی چاہیے تھی۔ اب عمران خان کی جانب سے باقاعدہ جیل بھرو تحریک کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام جو ہے، جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، وہ کس طریقے سے اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ پاکستان میں جو رجیم چینج آپریشن کے بعد عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کے بعد اس تحریک میں عوام کا نکلنا بنتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا عوام عمران خان کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اپنی خاطر اس تحریک کے لیے نکلتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔